الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله معراج کی رتیا تم یہ تھی معراج کی رتیا تم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے لولاک کا سہرا سارا سہد وہ احمد پیارا آوت ہے جبریل امی کہتے چلے اے عرشی و تمرے باغ جگے تعظیم لیے ہو جاؤ کھڑے سردار تمہارا آوت ہے معراج کی رتیا تم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے حضور نے کہا جب بسم اللہ غلمان پکارا الا اللہ خود رب جہاں ہے مدح سرا محبوب ہمارا آوت ہے محبوب جہاں ہے مدح سرا محبوب ہمارا آوت ہے یاسین کی چمک ہے داتن میں
کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں، وہ عرش کا تارا آوت ہے، معراج کی رتیا دونوں یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، لولاک کا صحرا سر سہد، وہ احمد پیارا آوت ہے، معراج کی رتیا۔ سیمنزیت شام اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے بڑے لاڈلے بڑے پیارے محبوب صاحب معراج، صاحب میلاد، صاحب قرآن، شہنشاہ انس و جاں، حضور سید عالمین سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے در یتیم، شفیع المذنبین، ہم سب کے دلوں کی تسکین، حضور رحمت للعالمین علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا۔ چند اشعار صاحب معراج کی عظمت کی نظر۔ سامعین جی وقار آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا 15واں پارہ، سورہ الاسراء بھی سے کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، دو نام ہے سورہ کے۔ اس کی پہلی آیہ مقدسہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے میرا معراج پاک۔ تو سامعین اس شام اس آیہ مقدسہ کا شان نزول پہلے بیان کرتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، بڑے کمال کے جملے ہیں۔ گلوری بی ٹو ہم who made his devotee for exalted night visit۔ اسرا کہتی رات کی سیر کو۔ سبحان وہ ہے جس نے رات کے قلیل حصے میں اپنے محبوب کو رات کے وقت، رات کا قلیل حصے میں لامکان کی سیر کرائی ہے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، فرام sacred mosque to the remote mosque۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ زمینی سیر، 3 حصے ہیں آپ کے معراج کے۔ اس کے بعد اعراج ہے، اس کے بعد پھر رف کا سلسلہ ہے۔ یہ زمینی سیر کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کی بھی شان بیان کر دیا۔ سرکار کے قدموں کے صدقے اس کو بھی یہ مقام ملا ہے، اس سے پہلے یہ مقام نہیں ملا۔ الذی بارکنا حولہ، وی ہیو بلیسڈ دی پریزنٹس، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ادھر داؤد علیہ السلام کا مزار ہے، سلیمان علیہ السلام کا مزار ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا۔ تو اللہ کے قرآن سے ہمیں یہ جملہ ملا، یہ عقیدہ ملا۔ عقیدہ اہل سنت اتنا عظیم ہے کہ فرمایا کہ جس جگہ پہ اللہ کے انبیاء اور اولیاء لیٹے ہوئے ہوں، وہ جگہ کے اوپر ہر وقت اللہ کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ الذی بارکنا حولہ، کثرت سے انبیاء کے مزار ہے اس کے چاروں طرف، کثرت سے اولیاء کی قبور ہے ادھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ الذی بارکنا حولہ۔ آگے شاعر کی غرض و غایت بیان کی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ سیر کرانے کی غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ so that we may show to him some of our grand signs، اپنے محبوب کو اپنی قدرت کاملہ کی عظیم نشانیاں دکھائیں، یہ مقصد۔ آگے جملہ بڑا عظیم ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ تو اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دکھایا کس کو جاتا ہے؟ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، surely he is the hearing, the seeing۔ اپنا محبوب جو مجھے سنتا بھی ہے، جو مجھے دیکھ بھی سکتا ہے۔ ایک ہی ہستی ہے جس نے، وہاں تو
میدان معاشرے میں تو تمام ایمان والے اللہ کا دیدار کریں گے. دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جس نے رب ذوالجلال کا دیدار کیا ہے. باقی تمام انبیاء نے شنید کے ساتھ دعوت توحید دی ہے. میرے آقا نے شنید بھی کی اور دید بھی کی ہے، پھر دعوت توحید دی. اللہ اکبر کبیرہ. اس آیا کا شان نزول جب آقا کریم آئے نا واپس لامکان کی سیر کر کے، تو صبح لوگوں کو بتایا تو کفار مکہ نے مذاق اڑایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رات کا قلیل حصہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آگے سدرۃ المنتہا، پھر لامکان. تو انہوں نے مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ کو نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس آیا مقدسہ کو نازل فرمایا. اور مزیداری کی بات ہے، بڑی آیات اللہ جی سے شروع ہوئی ہیں، لیکن اللہ جی سے شروع نہیں کی، فرمایا سبحان اللہ جی. فرمایا یہ نہ کہو کہ وہ معراج پہ کیسے چلے گئے، یہ تو دیکھو لے جانے والا کون ہے، سیر کروانے والا کون ہے، وہ سبحان ہے. نزول قرآن سے پہلے سبحان کا جو لفظ ہے استعمال ہوتا تھا عرب میں. جہاں کوئی ایسی بات آ جاتی جو عقل سے ماورا ہوتی، جس کو عقل تسلیم نہ کرتی، جہاں جو عقل میں نہ آتی، تو عرب والے کہتے تھے سبحان. تو قرآن مقدس میں سبحان وہاں آیا ہے جہاں عقل تسلیم نہیں کرتی کسی بات کو، عقل دنگ رہ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، مچھلی کے پیٹ میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ 40 دن رہے اور مچھلی کے پیٹ میں خوشبو نے اپنا گھر بنا لیا. جب 40 دن رہے نا تو وہاں یونس علیہ السلام فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تو سبحان ہے. موسیٰ نامہ پارہ سورہ آل اعراف کی آیت نمبر 143 ہے. جب موسیٰ کلیم اللہ نے بار بار مطالبہ کیا دیدار الہی کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، میں تو جلوہ دکھانے پہ قادر، تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن اصرار کیا تو فرمایا میں اس پہاڑ کے اوپر اپنی ذات کی نہیں صفات کی تجلی ڈالتا ہوں. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اگر تو یہ برداشت کر گیا نا اپنی جگہ قائم رہا تو بھی مجھے دیکھ لے گا. لیکن جب اللہ سبحانہ نے تجلی ڈالی نا اپنی صفات کی، تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا. اور موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آئی تو پہلا جملہ کہا، فرمایا کہ فَلَمَّا أَفَاقَ قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. سبحان کا لفظ آتے ہی وہاں ہے جہاں عقل دنگ رہ جائے. یہ قرآن مقدس کا اسلوب ہے، انداز ہے، بڑی جگہ پہ آیا ہے. میں کہ یہ دیکھو سبحان وہ ہے جس نے ایک شتوت کا درخت پیدا کیا، بکری اس کے پتے کھائے تو دودھ بنتا ہے، شہد کی مکھی رس چوٹتے تو شہد بنتا ہے، ہرن اس کے پتے کھائے تو کستوری بنتی ہے، ریشم کا کیڑا چوسے تو ریشم بنتا ہے. پتہ وہی ایک ہی ہے. وہ سبحان ہے کہ جس نے اتنی طاقت بخشی کہ سورج کی جو کرن ہے نا، یہ ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں 95 کروڑ میل کا فاصلہ طے کر جاتی ہے. جو اس کا مالک ہے وہ سبحان ہے. سبحان وہ ہے جس نے گلاب کا ایسا پودا پیدا کیا جس کی جڑ کا رنگ الگ ہے، تنے کا رنگ الگ ہے، ٹہنیوں کا رنگ الگ ہے، پتوں کا رنگ الگ ہے، اور پھول کا رنگ الگ ہے. وہ سبحان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان الذی اسری. یہ نہیں فرمایا کہ وہ سبحانہ جو لے گیا، فرمایا سبحان ہے وہ ہے جس نے سیر کرائی. اسرا کہتے ہیں ایگزلٹڈ نائٹ وزٹ. جو رات کو سیر کرائی جائے نا اس کو اسرا کہتے ہیں. دیکھو نا، سفر نہیں کہا. سفر تو مجبوری کا بھی ہوتا ہے، سفر خوشی کا بھی ہوتا ہے، غمی کا بھی ہوتا ہے، مجبوری کا بھی ہوتا ہے، لیکن سیر یہ ہمیشہ خوش دلی سے ہوتی ہے. فرمایا کہ وہ سبحان ہے جس نے رات کے قلیل حصہ، پھر فرمایا کہ لیلا، مکمل رات نہیں، مکمل رات کہتے ہیں لیل. لیلا اوپر تنوین ہے جو رات کی تقلیل کے اوپر دلالت کرتی ہے. فرمایا کہ ان سم پارٹ آف نائٹ، آدھی رات بھی نہیں ہے، 1/3 بھی نہیں ہے، 1/4 بھی نہیں ہے، بالکل قلیل حصہ ہے. لیلا. رات کو سیر کیوں کرائی بھائی؟ زیادہ مزہ دن کو ہوتا ہے نا سیر کرنے کا. پھر رات بھی 27 رجب کی، جب چاند کی چاندنی بھی نہیں ہوتی. یہ منکرین کے منہ کے اوپر بہت بڑا تماچا جو شان رسالت کے منکر ہیں. اگر دن کو سیر کراتے تو منکرین نے کہنا تھا معاذ اللہ، اللہ کا محبوب سورج کی روشنی کا محتاج ہے.
اگر ایام ابدیت میں ہوتی 13, 14, 15 کو جب چاند اپنے جوبن پہ ہوتا ہے تو منکرین نے کہنا تھا اللہ کا نبی معاذ اللہ چاند کی چاندنی کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ سورج کی روشنی میں نہ چاند کی چاندنی میں. اور دن کا اطلاق کہاں ہوتا ہے؟ آج جو لیٹر ریسرچ ہے, دن کا اطلاق اس جگہ تک ہوتا ہے جہاں تک سورج کی کرن پہنچتی ہے. تو جہاں تک سورج کا نور نہ پہنچ سکا, اللہ کے محبوب کی قدموں کی دھول سے بھی آگے نکل گئی. سورج کا نور پیچھے رہ گیا, اللہ کا نور اس سے بھی آگے چلا گیا. اس لیے سورج کی روشنی میں اور چاند کی چاندنی میں سیر نہیں کرائی کہ سورج نے چاندنی نے تو روشنی سرکار کے چہرہ انور سے لی ہے. میری بات نہیں ہے, امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بڑھاتا. اور اس کے بعد پھر شاہ عبد الحق مسعود دہلوی نے کمال کیا, فرماتے ہیں آپ نے تو پھر اس کو عربی میں بیان کیا, فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. میں حسن کے بادشاہ, حسن کے بادشاہ, کمالات کے شہنشاہ, من وجہک المنیر, منیر کہتے ہیں سن کو, سورج کو. یہ سورج جو ہے یہ چوتھے آسمان پہ چمکتا ہے, آقا آپ کے نور سے اس نے روشنی لی ہے. لقد نور القمر, قمر کہتے ہیں مون کو, چاند کو, فرمایا کہ چاند نے نور آپ کی پیشانی سے لیا ہے. یہاں تمام فاسد عقیدے دم توڑ جاتے ہیں. عقیدہ اہل سنت اتنا بلند ہو جاتا ہے جہاں تک کسی کے تحیل کی پرواز بھی نہیں پہنچتی. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن السماء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضور آپ کی ثنا ہو ہی نہیں سکتی, آپ کی ثنا, اس لیے آپ کا نام ہی ایسا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی عربی کی ڈکشنری کھولو, لسان العرب کھولو, القاموس کھولو, اس کا معنی کہ اللہ ذی یحمد حمدن بعد حمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کہتے ہیں جس کی تعریف کے اوپر تعریف ہوتی رہے. ایک مکمل نہ دوسری شروع ہو جائے, وہ مکمل نہ تیسری شروع ہو جائے, یہاں تک کہ تعریف کرنے والوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں جس کی تعریف مکمل نہ, اس کو محمد کہتے ہیں. اس لیے شاہ عبد الحق مسعود دہلوی فرماتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ. حضور آپ کی ثنا کوئی نہیں مکمل کر سکتا. اس لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کی ذات کے بعد کو ذات ہے تو حضور وہ آپ کی ذات ہے. کمال جملہ کیا. اور جتنے برصغیر پاک ان کے علماء نا یہ بالواسطہ شرط ہیں شاہ عبدالعزیز محسن دہلوی کا. یہ عبدالعزیز محسن دہلوی کا یہ کلام ہے. فرمایا کہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس کا ذکر اس لیے کیا کہ کفار مکہ کے قافلے اکثر میں جاتے رہتے تھے بیت المقدس, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. پہلے زمینی سیر کا ذکر کیا کہ فرام سیکرٹ ماسک ٹو ریموٹ ماسک. اقصی کا معنی ہوتا ہے دور والی چیز, ریموٹ کا معنی بھی دور والی چیز, دور سے بیٹھ کے دیکھا جاتا ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ ذی, لیکن ایک جملہ اور, سبحان اللہ ذی اسری بعبدہ. یہ بڑا کمال کا جملہ ہے. یہ نہیں اللہ تعالیٰ کے بے نورے ہی, اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ دیکھے تو عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول کے معجزے اکٹھے کیا جائیں تو میرے آقا کا معراج کا معجزہ ان سب سے بڑھ کر ہے. کسی کو جسمانی معراج نہیں ہے سوائے میرے محبوب کے, اور میرے آقا کی ان کو 34 معراج ہوئے ہیں, 33 روحانی معراج ہیں, یہ جسمانی معراج ہے. کہ اگر بے نور ہی کا لفظ آ گیا نا جملہ تو لوگ ان کو خدا ہی نہ کہنا شروع کر دیں. اس لیے فرمایا بعبدہ, اپنے بندہ خاص کو. لیکن یہاں بھی بڑا کمال ہے, بندہ کامل بعبدہ. حافظ صاحب عبدہ ہی بھی آ سکتا ہے, بعبدہ ہی کیوں آیا؟ ایک با پہلے زائد ہے. سنو اس کا معنی کیا ہے, بڑی لذت والی ہے. بعبدہ, یہ جو پہلی ذات با ہے نا یہ میت کا معنی دیتی ہے, یہ کمپنی کا معنی دیتی ہے, یہ رفاقت کا معنی دیتی ہے. یہ پہلی ذات با بتلا رہی ہے کہ سیر کرنے والا اکیلا نہیں تھا, سیر کرانے والا بھی ساتھ ساتھ تھا. اور یہ پھر اب جو ہے
یہ مضاف ہے ہی کی طرف، ضمیر متصل ہے، وہ بتلا رہی ہے کہ سیر کرنے والا اپنے معبود کے حسن میں گم تھا اور سیر کرانے والا اپنے محبوب کی طرف مائل تھا۔ بھی عبد ہی کا جملہ ایسے نہیں آیا، عبد کہتے ہیں بندہ، عبادت کرنے والا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہے اس کو عبد کہتے ہیں، تو عبد ہو اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کی رضا چاہے، بھی عبد ہی کا ذکر ہے یہاں۔ ایک بات پہلے بھی زیادہ ہی سے مراد ہے اس کا بندہ کامل، خاص بندہ، یہ ضمیر متصل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں معراج میں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کا محبوب، لیکن جو ہمیں ناقص علم ہے اس کے مطابق میں کچھ بیان کرتا ہوں۔ سورہ توبہ 11واں پارہ، آیا نمبر 111، پارہ 11واں آیا نمبر 111۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کمال جملہ اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے استعمال کیا ہے۔ میں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ جنت کے بدلے جس غلام کا خریدار اللہ ہو اس کی شان کا کیا کہنا۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کی جانوں اور مالوں کو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خریدنے والے ہیں، مومن بیچنے والے ہیں، قیمت جنت ہے، اور میرے معراج والے آقا سودے کے وکیل اعظم ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے معراج کرانے کی، کیوں کرائی گئی؟ آپ اس سودے کے وکیل اعظم ہیں، وکیل کے کام ہوتے ہیں عمر صاحب دونوں چیزیں دیکھیں، مال بھی دیکھیں، مال کی قیمت بھی دیکھیں۔ وہ ہے محبوب اپنے غلاموں کی جانوں اور مالوں کا مشاہدہ کرتے رہتے ہو، جو قیمت ہم نے جنت کی شکل میں رکھی ہے، محبوب ذرا اس کا بھی آ کے مشاہدہ کر لو نا۔ پہلی وجہ یہ تھی معراج کرانے کی۔ دوسری وجہ، آقا کریم آرام فرما رہے ہیں حتیم کعبہ میں، جبریل امین آئے، قیامت تک سرکار کے غلاموں کے آنے والے گناہ دکھائے، سرکار کے چشمان نبوت میں آنسو بہہ نکلے، عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اس کا درد سینے میں محسوس کرتا ہے، وہ میلاد اللہ محبوب ہے۔ سرکار کے چشمان نبوت سے آنسو کی لڑیاں بہہ نکلیں، فرمایا جبریل ان گناہوں کی بخشوانے کی صورت، عرض کی ہے یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آپ کی شب بیداری سے ہے، آپ کی شب بیداری سے۔ صحیح بخاری کا حدیث ہے، سرکار نے ساری رات جاگنا شروع کر دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ السلام علیہ فرماتی ہیں حتی تورمت قدماہ او ساقاہ، آپ کے قدمین شریف سوج گئے، پنڈلیاں سوج گئی، پاؤں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ تو جب محب نے محبوب کی یہ حالت دیکھی نا تو محبت الہی نے گوارا نہ کیا، میں جبریل عرض کیا یا رب جیل میں یہ سورہ مزمل لے جا، سورہ مزمل لے جا کے میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرنا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ 4 آیاتیں مقدسہ میں نے پڑھی ہیں۔ اے داغے کی چادر اوڑھنے والے، مزمل کہتے داغے کی چادر کو، مدثر کہتے ہیں اون کی چادر، کمبل کو۔ اے داغے کی چادر اوڑھنے والے ساری رات نہ جاگا کر، میری محبت میں مسلے پہ کھینچ کے لے آتی ہے، لیکن جو میری محبت ہے تیری اس تکلیف کو، اس حالت کو نہیں اپنا گوارا کرتی۔ محبوب ساری رات نہ جاگا کر، آدھی رات جاگ لیا کرو، کچھ کم کر لو یا کچھ زیادہ، یہ آپ کی مرضی۔ آدم نہیں کہتے جس کا نام محمد علی کس چیز کا مختار نہیں، کتنے ظالم لوگ ہیں، کاش تم نے یہ پڑھی ہوتی ہے صحیح بخاری کی، یہ سورہ مزمل پڑھی ہوتی، اس سے پہلے میں نے بخاری کی حدیث پڑھی ہے وہ پڑھی ہوتی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام عبادت بھی میری ہوگی، مرضی بھی میری ہوگی،
اے نوح علیہ السلام عبادت بھی میری مرضی بھی میری، موسیٰ کلیم اللہ ابراہیم خلیل اللہ عیسیٰ روح اللہ عبادت بھی میری مرضی بھی میری، جب صاحب میلاد کی باری ہے صاحب میلاد کی باری میں محبوب عبادت میری ہوگی مرضی تیری ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے تو نہیں کہا، مطلب ہیں کہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہے، دونوں عالم کا دولہ ہے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہے، شان والا نبی آن والا نبی، او مبارک اے غلاموں تمہیں آسرا بن کے آیا تمہارا نبی، آسرا بن کے۔ فرمایا محبوب ساری رات نہ جاگا کر، کچھ کم کر لیا کر یا زیادہ، عبادت میری مرضی تیری۔ وحد ہستی ہیں انبیاء رسول میں جن کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے حق میں بھی اختیار عطا فرمایا ہے، اس سے بڑھ کر اختیار کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن محبوب امت کے غم میں سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، اللہ میں نے عرض کیا حضور سارے رات نہ جاگا کریں، تو آپ فرماتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس لیے دوسری حکمت یہ چل رہا محبوب آ کے دیکھ لے، تو پریشان ہوتا ہے نا، آ کے ہمارے خزانے دیکھ، تجھے پتہ چل جائے گا کہ تیرے امتیوں کے گناہ زیادہ ہیں یا ہماری رحمت کے دریا زیادہ ہیں۔ اج بخش دیاں گناہ گارانوں تے آسیا گن ہارانو، امت دے گناہ دے دفتر تے دستخط کروا جا، چپ کر کے ہن ساری دنیا سو گئی ہے عرشاں تے آ جا، جو آخد میں اساں موڑنا نہیں والا سوف یوتی کا ربک فترضا، جو آخد میں اساں موڑنا نہیں اساں دلو محبوب دا توڑنا نہیں، لسان خزانے رحمتاں دے ہتھی اپنی لٹا جا، لسان خزانے رحمتاں دے ہتھی اپنی لٹا جا، چپ کر کے ہن ساری دنیا سو گئی ہے عرشاں تے آ جا۔ یہ دوسری وجہ تھی۔ اور ایک اور وجہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتو میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، اپنا اسسٹنٹ بنانے لگا ہوں۔ جنہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا فیسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اس کے مولا کس کو بنانے لگا ہے؟ جو قتل و غارت کرے گا، دنگا فساد کرے گا۔ ہم بڑے ہیں تیری تسبیح بیان کرنے والے، تیری پاکی۔ ان کا ارادہ تھا کہ خلافت ہمیں مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کمال جملہ فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ مہاراج لمبود کی تیسری جلد پڑھنے لگا میں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تمہاری نظر فسادیوں کی طرف ہے، میری نظر اپنے محبوب کے غلاموں کی طرف ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا مولا آئے پھر اس محبوب کو بلا نا، ہم بھی دیدار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آ ذرا
زمین والے صوبے کا تو آپ دورہ کرتے رہتے ہیں، ذرا آئیں زمین والوں کو دیدار کراتے ہیں، ذرا آسمان والوں کو بھی دیدار کرا دیں۔ یہ امالہ النبوت کی 30 جلد میں یہ روایت موجود ہے کہ صفحہ بن کے کھلونا نبیاں نے رامل کے بہنا ولیاں نے سرکار دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا، جہاں سرکار دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے۔ اور چوتھی وجہ معراج کی، میں تو اپنے ناقص علم کے مطابق بتا رہا ہوں، ویسے اللہ تعالیٰ جانتا، اس کا محبوب جانتا ہے۔ یہ مسلم شریف کا حدیث، میرے آقا کریم فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، 2 زمین پر بھی ہیں، تمہارے منہ میں خاک سرکار کے وزیروں کو تبرہ بازی کرنے والوں، امام الانبیاء فرما رہے ہیں وَوَزِيرَانَ فِي السَّمَاءِ جبرائیل و میکائیل وَوَزِيرَانَ فِي الْأَرْضِ ابو بکر و عمر۔ میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ 2 وزیر زمین پر ہیں، ایک کا نام صدیق اکبر ہے، دوسرے کا نام فاروق اعظم ہے۔ تو وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے ہوتے ہیں؟ نہیں، تو فنڈامنٹل رول ہے، وزیر بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ تو پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ حال کے کائنات ہے، صاحب معراج مال کے کائنات ہے، اور میرے آقا کی سلطنت کے 2 صوبے، ایک عرش والا ایک فرش والا۔ جب عرش والے صوبے میں جاتے ہیں جبرائیل میکائیل دونوں وزیر پروٹوکول دیتے ہیں، جب فرش والے صوبے پہ آتے ہیں تو صدیق اکبر فاروق اعظم دونوں وزیر پروٹوکول دیتے ہیں، سفر نامی حضر نامی گاہ میں مظاہروں کے ساتھ لے کے پروٹوکول دیتے ہیں۔ اللہ اللہ امام حسن رضا فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی کمال اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، کسی نے مائک لال نہ کوئی کرے گا نہ کسی نے کیا ہے، ماتے کہ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کے عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کے عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رآنی فقال ترى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا، میں آئینہ جمال کبریا ہوں، میں نور خدا کا عکس ہوں، میں نور خدا ہوں، میں آئینہ جمال کبریا ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ مشکاہ شریف کا حدیث، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، اللہ اللہ۔ اور ایک اور وجہ معراج کی کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ سارے نبی رسول برابر نہیں ہیں، سارے نبی اور رسول برابر۔ تیسرا پارہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، 253 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، تیسرے پارے کی پہلی آیت۔ اللہ کہتے ہیں فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ تو نص قرآن ہے نا، تیسرے پارے کی پہلی آیت، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 ہے، 253 ہے۔ میں یہ رسول ہیں، ہم نے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے، ایک کو دوسرے کے اوپر، ایک وہ ہے، کوئی وہ ہے جس نے کوہ طور پہ ہم سے باتیں کی، کوہ طور پہ، اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس ہی بلا دیا، جس کو اپنے پاس ہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، مشکات کا صفحہ 505 ہے۔ سرکار تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک صحابی عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا،
ایک فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، ایک صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، ایک صاحب یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، ایک فرماتا ہے کہ عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ میرے آقا کریم تشریف لے آئے، سرکار نے ان کے گفتگو سن لی، فرمایا صحابہ آپ نے سچ فرمایا، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اللہ یہ پتہ جملہ کہاں آتا ہے؟ جہاں آگے ایکسٹریم ڈینجر ہو، شدید خطرہ ہو، جیسے 11,000 kV گزر رہی ہے نا وولٹیج، وہاں بابڈر نے لکھا خبردار، سرخ رنگ کے ساتھ نشان ہے کہ اس سے اگے جاؤ گے تو یہ کھینچ لے گی، اپنے جسم جلا کے راکھ کر دے گی۔ سنو آقا کریم نے کیا فرمایا، میں اللہ وانا حبیب اللہ، خبردار کیا رکھنا میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا۔ موسیٰ کلیم اللہ لانا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں تو آخری نبی جو ہیں وہ تیرے حبیب ہیں، اس میں فرق کیا کلیم یا حبیب میں؟ حضرت علامہ عبدالرحمن صفوری رحمہ اللہ نے نسخۃ المجالس کی دوسری صفحہ 73 کے اوپر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، فرمایا الکلیم یعمل برضائے مولا، کلیم وہ ہے جو اللہ کی مرضی کو چاہے، اللہ کی رضا کو چاہے۔ والحبیب یعمل مولا برضائی، حبیب وہ ہے اللہ تعالیٰ جس کی رضا کو چاہے۔ الکلیم یحب اللہ، کلیم وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے۔ والحبیب یحبہ اللہ، وہاں اللہ مفعول ہے یا اللہ فاعل ہے، میرا حبیب وہ ہے اللہ خود جس سے محبت فرمائے۔ میرا الکلیم، کلیم وہ ہے جو چل کے کوہ طور پہ آئے، ثم یناجی، پھر اللہ سے باتیں کرے۔ میں کہ والحبیب ینام علی فراشہ فیات بہ جبرائیل، اور حبیب وہ جو اپنے بستر پر آرام فرما رہا ہو تو اللہ کے جبریل آ دیں اور ان کو وہاں تک لے جائے جہاں تک کسی کی تحیل کی پرواز بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایک اور بھی میں بتا دوں اس کی وجہ، یہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 144 ہے۔ پتہ چل جائے کہ باقی جتنے بھی انبیاء رسول ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا پہ چلتے ہیں، لیکن ایک وہ ہستی بھی ہے اللہ تعالیٰ جس کی رضا کو پسند فرماتا ہے۔ جب 17 ماہ ہو گئے نا مدینہ المنورہ آئے ہوئے، تو 17 مہینے سرکار نے بیت المقدس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھائی ہیں۔ وہ مسجد قبلہ تین موجود ہے مدینہ میں، ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے ہیں۔ یہودیوں نے پہلے تانا دیا نماز سے، آپ دین تو نیا لے کر آئے ہو تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ غیر الہی نے تانے کو برداشت نہ کیا، گوارا نہ کیا اس چیز کو۔ مسلح امامت پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے ہیں، 2 رکعتیں پڑھا دی ہیں، ایسے کی ہے۔ نماز کی حالت میں نہ بندہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے نہ دعا مانگ سکتا ہے، ایسے چہرہ مبارک کیا۔ اللہ تعالیٰ کو کتنی ادا پسند فرمایا، جبریل عرض کیا یا رب فرمایا، یہ 144 نمبر آیت بھیج دی سورہ بقرہ کی۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کا چہرہ مبارک، تقلب کا معنی آتا ہے ایسے اوپر نیچے کرنا، ہم نے اپنے چہرہ مبارک کو اوپر نیچے ہوتے دیکھ لیا ہے۔ اگر فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کیونکہ مرضی مونس ہے نا، خواب بھی مونس کی ضمیر ہے۔ میں محبوب ہم آپ کا قبلہ وہ مقرر کرتے ہیں جس میں تمہاری مرضی ہے۔ یہاں نجدیت دم توڑ جاتی ہے، سرکار کی عطا کے اوپر اعتراض کرنے والے یہاں اپنی موت مار جاتے ہیں۔ یہ بڑا کمال جملہ ہے، 144 نمبر آیت پڑھنا سے چومنا جا کے سورہ بقرہ کی۔ میں کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب آپ کا قبلہ وہ کرتے ہیں جو جس پر آپ کی مرضی ہے، آپ کی رضا ہے۔ پھر فرمایا محبوب نماز ختم کرنے کا انتظار نہ کرنا، ایسا نہ کہ یہ نماز ختم کیا تو وہی آئی ہے،
سرکار نے دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد، ابھی سے چہرہ مبارک کر لو، چہرہ مبارک پھیرنا تمہارا کام ہے، قبلہ تبدیل کرنا ہمارا کام۔ 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف، تیسری چوتھی رکعت حرم شریف کی طرف، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے پڑھائی ہے سرکار نے۔ جو کہتے ہیں کہ محمد یا علی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ان ظالم کے منہ کے اوپر بہت بڑا تماچا ہے صاحب کہ ویکھو محبوب بندی مرضی تے قبلے بدلائے جان دے نے، ویکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جان دے نے، محبوب دے پاک اشاریاں تے سجدے کروائے جان دے نے، لب ہلے نہیں ہاتھ چائے نہیں، ذرا رخ دا رخ بدلایا ہے، لب ہلے نہیں ہاتھ چائے نہیں، ذرا رخ دا رخ بدلایا ہے، ایتھے بھی فتردہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایتھے بھی فتردہ تے وعدے پہ توڑ چڑھائے جان دے نے۔ دنیا کہندی یہ کہندی رہے لیکن ساڈا عقیدہ سنو میرے ملت نوجوانوں، آدم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم صفی اللہ تیرا قبلہ بنیا میری مرضی نال، نوح نبی اللہ تیرا قبلہ بنیا میری مرضی نال، موسیٰ کلیم اللہ تیرا قبلہ بنیا میری مرضی نال، ابراہیم خلیل اللہ تیرا قبلہ بنیا میری مرضی نال، عیسیٰ روح اللہ تیرا قبلہ بنیا میری مرضی نال، اے میرے میلاد والے محبوب، میلاد والے محبوب تیرا قبلہ بنیا تیری مرضی نال، کیونکہ دو عالم دے حالک تے مالک دی مرضی، دو عالم دے حالک تے مالک دی مرضی ہے، او ہو جو تیری رضا کملی والے ہے، او ہو جو تیری ہے، او ہو جو تیری رضا کملی والے۔ سب سے پہلے جس نے نبی علیہ السلام کے جسمانی معراج کا انکار کیا ہے مسلمانوں نے، کفار کو دفع کرو چھوڑو ان کو، وہ تو ہیں گمراہ۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے جس عالم نے سرکار کے معراج کا انکار کیا پتہ کون ہے وہ؟ اتنی لمبی داڑھی سے اس کے ناف تک، سر سید احمد خان۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں انگریز کا ملازم تھا۔ اس نے کہا جب یہ سارا واقعہ کہ رات کے قلیل عیسیٰ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں سدرۃ المنتہیٰ، لامحہ واپس بھی آگے، زنجیر بھی ہل رہی ہے، پانی بھی چل رہا ہے، بستر بھی گرم ہے، اتنا سفر، استغفر اللہ، ان کی داڑھی کو نہ دیکھو۔ میں کہتا ہوں خبردار، گورنمنٹ آف پاکستان نوٹس ہے، خبردار اس کی تصویر کسی کتاب کے فرنٹ پہ نہ لگائی جائے۔ میں نے دیکھا بورڈ والے اس کی تصویر کو لگاتے ہیں، خبردار اس کی تصویر نہ لگائی جائے۔ سب سے پہلے یہ بدبخت ہے جس نے میرے آقا کریم کے جسمانی معراج کا انکار کیا، لکھتا ہے اٹس اگینسٹ آف نیچر، اٹس اگینسٹ ایکسپیریمنٹ، کہتا ہے یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ تجربے کے خلاف ہے۔ ہم تیرے تجربے کو دیکھیں تو آقا کی شان کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جملہ ہی یہ استعمال کیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، glory be to him who made his devotee for exalted night visit۔ مایا سبحان وہ ہے، یہ نہ دیکھو محبوب کیسے گئے، یہ دیکھو سیر کروانے والا کون ہے جو ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عزت سے پاک ہے۔ مایا کہ وہ سبحان ہے جس نے رات کے قلیل حصے میں اپنے محبوب کو لامکان کی سیر کرائی ہے۔ سرکار کی معراج کا جو منکر ہوتا ہے وہ رب الجلال کی قدرت کاملہ کا منکر ہے، جو اللہ کی قدرت کاملہ کا منکر ہے اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تم نے یہ نہیں دیکھا؟ پہلا پارہ پڑھو نا، جب آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، نکل جاؤ جنت سے۔ آدم علیہ السلام آیا نا زمین پر، اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ وہ کیسے زمین پر آئے۔ اس کے بعد عیسیٰ روح اللہ کو جب پھانسی دینے لگے تو جو ظالم گستاخ تھا اس کی شکل بن گئی، اس کو پھانسی دے دی گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا۔ چھٹا پارہ پڑھو، مَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ
دنیا والے عیسیٰ علیہ السلام نو قتل نہیں کیتا گیا، سلیب نہیں دیتی گئی، یقیناً میں اپنے کول اٹھا لیا وے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ جانا، آدم علیہ السلام زمین پہ آنا، اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہو۔ وہاں تمہارا ایکسپیریمنٹ کدھر گیا؟ ارے میرے آقا کریم سے اتنا بغض، محبوب خدا سے بغض، یہ تمہیں بغض بڑا مہنگا پڑے گا۔ شیطان لعین جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منکر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا منکر نہیں تھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا بھی منکر نہیں تھا۔ 6 کروڑ سال عبادت کی، 6 کروڑ سال، 40,000 سال فرشتوں کا معلم رہا، جنت میں جھولوں پہ بیٹھ اللہ کے نورانی اور بیختہ فرشت جو جھولا اس کی ڈوری کو ہلایا کرتے، جب سجدہ کرنے کی بات آئی تو سجدہ کیوں نہ کیا؟ فسجدوا الا ابلیس، سب سجدہ میں گر گئے، یہ کیوں کر گیا؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ کروڑ رحمتیں کرے تیری قبر پر، تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کان بجبہۃ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، یہ ظالم ناری تھا، آگ سے بنا ہوا تھا، یہ نور مصطفیٰ کا منکر تھا، اس لیے سجدہ نہ کیا۔ ارے ظالم تمہیں بغض ہے تو میرے آقا سے؟ آدم علیہ السلام کا آسمان سے زمین پہ آنے کا انکار نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمین سے آسمان پہ جانے کا انکار نہیں کیا، جب انکار کیا تو صاحب معراج کے معراج کا کیا، آپ کے معراج کا انکار کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا بھی حق ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ جانا بھی حق ہے، میرے آقا کریم کا رات کے قلیل حصے میں مقام کی چھت کرنا بھی حق ہے۔ وہ تو مقتدی ہیں، میرے آقا تو امام الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، شہنشاہ انبیاء ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معراج النبوت کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جبریل ذرا جانا جنت میں 40,000 براق ہے، اپنی مرضی کا لے لو، ہر براق کی پیشانی کے اوپر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کسی کی نہ مانو، اور باپ کی تو مانو، جو باپ کا نہیں مانتا لوگ اسے حرام زادہ کہتے ہیں، لوگ اسے باسٹرڈ کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، خصائص الکبریٰ کی حدیث ہے، جب میں جنت میں سجدے سر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا درخت جو جنت کے دروازوں کے اوپر لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی کھڑکیوں کے اوپر لکھا ہے محمد، جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا ہے محمد، جنت کی حوروں کے آنکھوں کے پتوں کے اوپر لکھا ہے محمد۔ نام اسی کا لکھا جاتا ہے جو مالک ہو، زمین ہو یا سامان ہو، دکان ہو یا مکان ہو۔ آدم علیہ السلام نے ابا جان نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ حال کے جنت ہے، مصطفیٰ مال کے جنت ہے۔ فرمایا جبریل 40,000 براق ہے، جبریل امین آئے تو دیکھا ہر براق کی پیشانی پہ میرے آقا کا نام لکھا ہوا ہے، اور ایک براق رو رہا ہے، اس نے نیچے کیا ہوا چہرہ رو رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ تو خوشی کا مقام ہے۔ عرض کیا 40,000 سال سے عشق مصطفیٰ کی آگ میں جل رہا ہوں، میری ہاشم کی سواری بنوں، لیکن میری قسمت کہاں؟ جبریل امین نے یہاں بڑا کمال جملہ استعمال کیا، فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کے ساتھ میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے پہچان لیا ہے کہ تو میرے آقا کے مزاج کے مطابق ہے، اسی کو لیا۔ اللہ فرماتے ہیں میکائیل تو بھی ساتھ جا نا، آج رزق کی جو تقسیم کا پیمانہ رکھ دے، اس کو رکھ دے، میرے محبوب کی غلامی میں جا۔ اسرافیل کو فرمایا کہ آج بگڑ رکھ دے، سود رکھ دے، اور میرے محبوب کی غلامی میں جا۔ 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر آئے ہیں جبریل امین۔ کمانڈر ان چیف اکیلا ہے تو اور بات ہوتی ہے، جب پوری فوج کے ساتھ آئے تو اور بات ہوتی ہے، ایک آئی جی اکیلا جائے تو اور بات ہوتی ہے، ساتھ پورے پروٹوکول کے جائے تو اور بات ہوتی ہے۔ آج جبریل امین اپنی اصل شکل میں آئے ہیں، آج پروٹوکول کے ساتھ، اور یہ بتلا دیا ان بدبختوں کو پتہ چل جائے کہ نبی علیہ السلام کی عظمت میں جلوس نکالنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرشتوں کی سنت ہے۔ حدیث کے سمندر میں غوطہ لگاؤ، 70,000 فرشتہ آیا جبریل امین کے ساتھ، براق لے کر آئے ہیں۔ اور سرکار آج اپنے گھرنی سے گئے ہیں نا صبح، تو دنیا نے پتھر مارے ہیں، بڑا کچھ کہا انہوں نے، آج بڑے پریشان ہیں، آج اپنے گھر نہیں گئے، سیدہ ام ہانی سلام علیہ خاص علی شیر خدا کی مشیرہ اپنے چچا کی بیٹی کے گھر آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی پہ اس کو میں وائنڈ اپ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اگلا جمعہ یہاں سے پھر شروع کریں گے۔ تو یہ بھائی معراج ہو یا میلاد ہو، اس کا جو سارا مقصد ہے، جو لب الباب ایک ہی ہے کہ فتح القدیر میں نبی علیہ السلام کا فرمان دی شان ہے
میراث والا محبوب کے غلاموں، یہ مسجد والے بھی آ رہے ہیں، یہ 10-20 والے کام نہ کیا کرو، وہ تو بچے بھی نہیں لیتے۔ تو آقا کریم نے ایک ماہ میں بڑے کمال قسم کا جملہ دیا ہے جس میں ہماری بخشش کا سامان ہے۔ فتح القدیر کی دوسری جلد ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر صالحین کفارہ۔ اللہ کے نبیوں کا ذکر کرو گے تو اللہ کی عبادت میں لکھا جائے گا، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرے گے تمہارے گناہوں کا کفارہ بن کر تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہمیں بھی اپنے انبیاء کا اور ولیوں کا ذکر کرنے والا بنائے، اور جو ان کے منکر ہیں ان بدبختوں کی صحبت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ ان کی نوست تمہیں نہ لے ڈے ہوئے، میں اس لیے کہتا ہوں میرا مشن یہ ہے کہ بولے والا سنیوں کے نظار مجھ سے بچا لوں، رات کھڑے کر کے وعدہ کر دیں کہ ہم انبیاء کا اولیاء کا ذکر کریں، جو منکرین ہیں ان کے پاس نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں پتہ چلے نا فلاں بندہ ظالم ہے، فرمایا کہ لا تقعد مع القوم الظالمین، یہ نص قرآن ہے۔ پتہ لگا کہ بندہ ڈو ناٹ سٹ نیئر ہم، اس ظالم کے قریب بھی نہ پھٹکنا ورنہ اس کی نوست تمہیں لے ڈوبے گی۔ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ گزرے ہیں، رحمت للعالمین، آپ کے ہوتے کوئی آ سکتی ہے پریشانی، سوچ بھی نہیں سکتا بندہ، لیکن جب عاد سمود کی بستیاں آئی نا سرکار صحابہ سواریاں تیز کر لو، یہاں نوست ہے، ان کے اوپر عذاب آیا تھا، ایسا نہ ہو ان کی نوست تمہیں لے ڈوبے۔ نبی کا پھر